بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یتیم کی دعا وہ طاقت ہوتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں کو تھما سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یتیموں کا دل جیتنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور زندگی کے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ آئیں ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو دلوں کو جوڑ دے گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحمت نام کا ایک غریب کسان اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی زمین پر محنت کرتا، لیکن اکثر فصل خراب ہو جاتی یا قیمت کم ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا۔ زندگی تنگ دستی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا۔ رحمت کی کچی جھونپڑی گر گئی اور اس کی زمین بھی پانی میں ڈوب گئی۔ چند دنوں کے اندر اس کی بیوی ایک بیماری کے باعث چل بسی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار رہ گیا۔ رحمت کے 3 بچے زینب، علی اور چھوٹا احمد بھوک سے نڈال تھے۔ رحمت کوشش کرتا کہ ان بچوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کرے، لیکن گاؤں کے لوگ خود بھی مشکلات میں تھے اور وہ مدد کرنے کے قابل نہیں تھے۔ زینب جو سب سے بڑی تھی اپنے بابا سے کہتی، ابا اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن علی جو ابھی چھوٹا ہی تھا ہمیشہ کہتا، ابا کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ رحمت اپنے بچوں کو تسلی دیتا، لیکن دل میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن جب رحمت اپنے بچوں کے لیے گاؤں کی مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، ایک اجنبی شخص وہاں آیا۔ وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور گاؤں کے حالات دیکھ کر پریشان نظر آ رہا تھا۔ اجنبی نے رحمت سے پوچھا، بھائی آپ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ رحمت نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح طوفان نے اس کی زندگی تباہ کر دی اور وہ بچوں کے لیے کھانے تک کا بندوبست نہیں کر پا رہا۔ اجنبی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اللہ پر یقین رکھو بھائی، میں تمہارے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی صبح اجنبی نے رحمت کے بچوں سے کہا، تم سب میرے ساتھ آؤ، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے۔ مسجد میں بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے ابا کے دکھ دور کر دے اور ہمیں سکون دے دے۔ مسجد میں موجود گاؤں کے دیگر لوگ بھی یہ دعا سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اجنبی نے گاؤں کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مل کر یتیم بچوں کی مدد کریں۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق مدد فراہم کی۔ کسی نے اناج دیا، کسی نے کپڑے اور کسی نے پیسے۔ اجنبی نے بھی اپنی طرف سے رحمت کے لیے مالی مدد دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجنبی نے ایک منصوبہ بنایا کہ گاؤں میں فلاحی ادارہ قائم کیا جائے جہاں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ رحمت کی زندگی ایسا ایسا بہتر ہونے لگی۔ اس نے اپنی زمین دوبارہ آباد کی اور اجنبی کی مدد سے فصل اگانے کے جدید طریقے سیکھے۔ بچوں کو گاؤں کے فلاحی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ زینب پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اپنی محنت سے گاؤں کے دیگر بچوں کے لیے مثال بن گئی۔ علی نے کھیل کود کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور چھوٹا احمد ہمیشہ مسجد میں جا کر دعا کرتا رہتا۔ کئی سال بعد رحمت کے بچے جوان ہو گئے۔ زینب ایک ڈاکٹر بنی اور گاؤں کے بیماروں کا علاج کرنے لگی۔ علی نے کھیتی باڑی میں اپنے بابا کا ساتھ دیا اور گاؤں کے زمینوں کو آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ احمد نے قرآن حفظ کیا اور گاؤں کے بچوں کو دین کی تعلیم دینے لگا۔ رحمت خوش تھا کہ اس کے بچوں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ ایک دن وہی اجنبی گاؤں واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، لوگ خوشحال ہو گئے ہیں اور یتیم بچوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ رحمت اور اس کے بچوں نے اجنبی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے ہمیں امید دی اور ہمارے دل میں یقین پیدا کیا۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور یہ بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ یتیم بچوں کی دعا میں خاص طاقت ہوتی ہے۔ ان کی مدد کرنا نہ صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیں ہم سب بھی یتیم بچوں کی مدد کریں اور ان کے دلوں میں امید پیدا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔